نے ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اس نے پنجابی میں بولا کہ تم بڑے یوٹیوبر بنے پھرتے ہو، بڑے تم انٹرویوز دیتے ہو، تمہارا میں کر لیتا ہوں، آج تمہارا آخری دن ہے۔ اس کے جو پیچھے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی مجھے دبوچ لیا۔ میں اس کی اسٹیئرنگ پر لپکا ہوں تو اس نے اپنا پسٹل نکالی اور اس نے مجھے بولا کہ نہ بیٹا آج نہیں۔ ساری بات ہے، پستول دیکھ کے ہر بندہ خوف زدہ ہوتا ہے، تو میرے پاس پھر ایک ہی حل تھا کہ میں دروازہ کھولتا اور چھلانگ لگاتا، کیونکہ اگر یہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے وہاں پہ مارتا یا جان سے مار دیتا یا میری ڈیڈ باڈی ملتی بھی یا نہ ملتی۔ جب میں نے چھلانگ لگا دی تب بھی اس بندے نے گاڑی کھڑی نہیں کی اور یہ بندہ فرار ہو گیا وہاں سے۔ اینگن الطان کو پاکستان بلا کر فراڈ کرنے والے ٹک ٹاکر کاشف ضمیر نے حافظ آباد میں جا کر نوجوان یوٹیوبر کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ علی ورک نے چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی۔ علی ورک کے والد کی مدعیت میں پولیس کو کاشف ضمیر کے خلاف درخواست دی گئی۔ بول نیوز پر خبر نشر ہوئی تو پولیس نے کاشف ضمیر پر علی ورک کو اغوا کرنے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کاشف ضمیر خود کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا پر اپنے حق میں اور علی ورک کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو کاشف ضمیر کی دھمکیوں پر مبنی کال سنوائیں گے کہ وہ کیسے نوجوان یوٹیوبر علی ورک کو ملاقات کے لیے مجبور کرتا رہا، اور اب کاشف ضمیر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جو بیان دے رہا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ میں کیا لگتا تیرے حافظ آباد دا ڈی پی او میرا یار لگیا مصطفیٰ گیلانی، انہوں ہی کہنا پینا کہ یار ساڈے یار نوں تے بھیجو تینوں لو۔ میرا نام عاقب اسرار ہے، سوشل میڈیا پر میں علی ورک ہوں۔ یہ جتنی بھی آپ کاشف کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں۔ یہ بول رہا ہے کہ میں اس کو ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اینگن الطان کے فراڈ سے پہلے میں اس کو ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب اینگن الطان کے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہے پھر میں نے اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے خود میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا جب میں نے اس کو ایکسپوز کیا، ریئلٹی بتائی ہے میں نے سبھی لوگوں کو۔ پھر اس نے مجھے بولتا رہا کہ تم لاہور میں آؤ۔ میں اسے بولتا رہا ہوں کہ بھائی میرے بھائی کی شادی میں لاہور نہیں آ سکتا، میرے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے، میں نے نہیں آنا۔ اس نے بولا کہ میں گاڑی بھیج دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، تم اڈے پر آؤ، میں بندہ بھیج دوں گا وہاں پہ، وہ تمہیں ریسیو کر لے گا۔ لیکن میں نہیں گیا۔ پھر اس نے بولا کہ لگتا ہے پھر مجھے ڈی پی او حافظ آباد کو ہی بولنا پڑنا ہے، وہ میرا دوست ہے، اس کو ہی میں بولتا ہوں، وہ تمہیں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہے لاہور میں۔ میں کیا لگتا تیرے حافظ آباد دا ڈی پی او میرا یار لگیا مصطفیٰ گیلانی، انہوں ہی کہنا پینا کہ یار ساڈے یار نوں تے بھیجو تینوں لو۔ یہ بھی اس کا جب حربہ ناکام ہوا تو پھر اس نے بولا کہ یار میں خود آتا ہوں حافظ آباد میں، تم سے ملنا ضروری ہے، میں نے تھوڑا سا ڈاٹا شیئر کرنا ہے اور تم سے میٹنگ کرنی ہے، چھوٹی سے کچھ ڈاٹا میں نے اپنا ریکور کرنا ہے اور تم اسے ضرور ملو، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ خیر جب یہ حافظ آباد میں آیا اب یہ بول رہا ہے کہ میں اسے اغوا کرنے کی نیت میں نہیں تھا۔ اگر یہ مجھے اغوا کرنے کی نیت میں نہیں تھا تو اس نے مجھے، جب میں گاڑی میں، اس نے مجھے ایسے ہی بٹھایا کہ آؤ علی وہاں چلتے ہیں جہاں تم نے کھانا ارینج کیا ہوا ہے۔ میں پھر اس کی گاڑی میں بیٹھا اور میں نے اپنے کزن اور دوست کو بولا کہ یار ٹھیک ہے تم گاڑی میں آؤ، ہوٹل میں جہاں میں نے کھانا ارینج کیا تھا وہیں پر ہی تو جانا ہے، کوئی نہیں بیٹھے آپ، تو میں بھی اس کے ساتھ آتا ہوں۔ جب بائی پاس پہ ہم لوگ گئے ہیں تو بائی پاس پہ میں نے اس کو بولا کہ سٹی کی طرف موو کرو جہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا ارینج کیا ہوا تھا۔ اس نے بولا کہ نہیں، میری ایک دوست ہے اس کی طرف کھانا ارینج ہے، اس کی طرف جا کے کھاتے ہیں، میں نے کسی کا احسان نہیں لینا۔ میں نے بولا کہ بھائی کھانا میں ارینج کر رہا ہوں، آپ میری طرف آئیں، احسان والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی اتنی سی بات میں بائی پاس کراس ہو گیا ہے، پھر اس نے ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اس نے پنجابی میں بولا کہ تم بڑے یوٹیوبر بنے پھرتے ہو، بڑے تم انٹرویوز دیتے ہو، تمہارا میں کر لیتا ہوں، آج تمہارا آخری دن ہے۔ مجھے بس پتہ چل گیا، پھر میں اس کے جو پیچھے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی مجھے دبوچ لیا، اتنے میں اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بھی تیز کر لی۔ پھر میں کبھی ہینڈ بریک اٹھانے کی کوشش کرتا، کبھی اس کی گاڑی کو مینول کرنے کی کوشش کرتا، کبھی کچھ کرتا، لیکن انہوں نے دبوچا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے ہمت دی اور اس نے چونکہ میری گردن میں اپنا بازو ڈالا تھا، میں نے اسے نیچے سے اپنا سر نکال کے مطلب کہ میں ان سے آزاد ہوا وقتی طور پر۔ جو ایک لڑکے نے میرے پکڑا ہوا تھا، دو نے بازو پکڑے تھے۔ پھر میں نے اس کے اسٹیئرنگ کے اوپر لپکا ہوں، میں نے اس کے اسٹیئرنگ کو موو کرنے کی کوشش کیا۔ میں نے بولا چلو اس کا اسٹیئرنگ کی دائیں یا بائیں کرتا ہوں، کہیں گاڑی ٹھک جائے گی تو گاڑی رک جائے گی۔ لیکن جب میں اس کے اسٹیئرنگ پر لپکا ہوں تو اس نے اپنا پسٹل نکالی اور اس نے مجھے بولا کہ نہ بیٹا آج نہیں۔ یہ بھی اس نے پنجابی میں بولا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے بولا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آج نہیں۔ جب میں نے، یہ ظاہری بات ہے پستول دیکھ کے ہر بندہ خوف زدہ ہوتا ہے، تو میرے پاس پھر ایک ہی حل تھا کہ میں دروازہ کھولتا
اور چھلانگ لگاتا، کیونکہ اگر یہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ مجھے وہاں پہ مارتا یا جان سے مار دیتا یا میری ڈیڈ باڈی ملتی بھی یا نہ ملتی۔ پھر جب میں ان سے چھڑوا کے جو پیچھے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے میں نے دروازہ کھولا ہے تو پھر اس نے کاشف ضمیر نے مجھے باٹے کے ساتھ پسٹل کا جو باٹ ہوتا ہے وہ مارا ہے اس نے مجھے، اور میں اب گاڑی کے آدھا اندر ہوں آدھا گاڑی کے باہر ہوں، یہ مجھے چھلانگ نہیں لگانے دے رہے اور یہ ساتھ ڈرائیو کر رہے اور ساتھ گالیاں دے رہے اور اپنے دوستوں کو بول رہا ہے کہ اس کو اندر کھینچو، اس کو جانے نہیں دینا۔ تو میں باہر کو چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو ساتھ ایک بائک جا رہی تھی، اس بائک پہ فیملی بیٹھی ہوئی تھی، گاڑی کی سپیڈ بھی کافی تھی۔ وہ دروازہ لگا ہے بائک کو، بائک کی فیملی بیچاری کافی بہت زور سے انہیں چوٹیں ہیں، وہ بھی بہت برے گرے ہیں۔ ان کے گرنے کی وجہ سے گاڑی تھوڑی سی ایسے لگی جیسے الٹنے لگی ہے، پہلے وہ لیفٹ سائڈ پہ پھر رائٹ سائڈ پہ پھر لیفٹ پہ پھر سائڈ پہ، مطلب ایسے لگا جیسے گاڑی الٹنے لگی ہے۔ پھر میں اللہ کا شکر ہے یہ جو سارا لمحہ ہے یہ بڑے بتا تو بھی میں ایسے ہی رہا ہوں نا جیسے بڑا ایزی ہو کے، لیکن تب یہ وقت مجھ پہ تھا اور مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے کیسے ہمت دی اور میں کیسے چھلانگ لگانے میں کامیاب ہوا۔ یہ بندہ بالکل مجھے اغوا کرنے کے لیے آیا تھا، اگر یہ اتنا ہی میرا سکا تھا، میں نے جب اس کو بولا کہ سٹی کی طرف گاڑی کو موو کرو، اس نے سٹی کی طرف گاڑی کو موو کیوں نہیں کیا؟ میرے کہتے کہتے اس نے رائٹ ٹرن لیا اور جو روڈ موٹر وے کی طرف جاتا ہے اس روڈ کی طرف اس نے اپنی گاڑی کو کر لیا۔ پھر اس نے بولا کہ میں اپنی دوست کی طرف جا رہا ہوں، وہاں پہ کھانا رینج ہے، وہاں جا کے کھاتے ہیں۔ پھر میں نے وہاں سے بولا کہ میں نے نہیں جانا وہاں پہ، تم ہی جاؤ، ہم کھانا میں نے رینج کیا، یہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ وہاں بھی اس نے گاڑی کھڑی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، پھر اس نے میرا بازو پکڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دوستوں نے مجھے پکڑا ہے، میرے گلے کو انہوں نے دبوچا ہوا تھا۔ پھر اس نے پسٹل نکال کے مجھے اس کے ساتھ مارا ہے، اور اس کے جو پیچھے دوست ہیں انہوں نے بھی لوہا نما مجھے چیز ماری ہے، ان کے پاس بھی پسٹل ہی تھا شاید، لیکن کاشف کے پاس پکا پسٹل تھا، کیوں نہیں اس نے تو مجھ پہ سیدھا بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب میں چھلانگ لگانے لگا تو پھر اس نے گاڑی کیوں نہیں روکی، یہ جو میرا اتنا سگا تھا۔ پھر میں نے جب چھلانگ لگانے لگا تو پھر بھی یہ مجھے پیچھے سے کھینچتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت بھی مجھے گالیاں دیتا رہا، اور پھر جب میں نے چھلانگ لگا دی تب بھی اس بندے نے گاڑی کھڑی نہیں کی اور یہ بندہ فرار ہو گیا وہاں سے۔ تو یہی حقیقت ہے۔ انشاءاللہ میں تھوڑا سا جیسے ہی بہتر ہوتا ہوں میں سب پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو سارا کچھ دکھاؤں گا انشاءاللہ، بس آپ بے فکر رہیں، میں بات کر رہا ہوں، میں پروف کے ساتھ آپ کو ہر چیز دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میری گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے کہ یار یہ کیا سارے قوانین ہمارے لیے ہیں؟ کیا یہ سب قوانین غریبوں کے لیے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا یہ قانون سے بالاتر ہو چکا ہے؟ اسے کوئی کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ کیا اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اس لیے؟ کیا کوئی وزیر مشیر اس کے انکل ہیں اس لیے اسے کیوں نہیں کوئی پکڑتا؟ اس پہ پہلے بھی اتنی FIR درج ہیں، اسے کیوں نہیں کوئی پکڑتا؟ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اسے پکڑا جائے اور اس کو کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ معاشرے میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق حقائق پر مبنی سٹوریز دیکھنے کے لیے پاکستان اپ ڈیٹ کو سبسکرائب ضرور کریں۔